شہر قائد کی عدالت نے قتل کیس میں گرفتار ملزمہ کو انتقال کے 7 ماہ بعد خاندان کے 4 افراد سمیت بے گناہ قرار دیا ہے۔ 10 جنوری 2022 کو کراچی کی عدالت نے جرم نہ ثابت ہونے پر سائمہ فرحان نامی خاتون اور اس کے گھر کے دیگر 4 افراد کو رہا کرنے کا حکم دیا، مگر افسوس کہ سائمہ کو اس دنیا سے رخصت ہوئے 7 مہینے گزر چکے تھے۔ سائمہ کا انتقال گردے اور پیٹ میں شدید درد کی وجہ سے دوران حراست جیل کے اندر ہوا، جہاں وہ تقریباً 1.5 سال تک قید رہیں۔ سائمہ کو اپنی دوست کے قتل کے جرم میں 14 فروری 2020 کو پولیس نے گرفتار کیا تھا۔ اس کی دوست رخسار کی موت اس وقت ہوئی تھی جب وہ سائمہ سے ملنے اس کے گھر آئی ہوئی تھی اور طبیعت خراب ہونے پر اسے ہسپتال لے جایا گیا تھا۔ اس کیس سے متعلق بات کریں گے، بیرسٹر افتخار احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم ان سے یہ جانیں گے کہ انصاف ملنا اتنا دشوار کیوں ہے اور یہ کیا معاملہ ہے کہ اگر کسی کو انصاف ملتا بھی ہے تو موت کے بعد ملتا ہے۔ السلام علیکم بیرسٹر صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ سر، وقت نکالا آپ نے پروگرام کے لیے اس خاص مدعے پر بات کرنے کے لیے۔ سر سب سے پہلے تو آپ اس کیس کو اگر دیکھیں تو آپ کو ہماری پریمبل سے سمجھ آ گیا ہوگا کہ معاملہ کیا تھا۔ اس کو آپ کس طرح سے سمرائز کریں گے کہ اس کیس میں کیا ہو سکتا تھا انصاف فراہم کرنے کے لیے اور کیوں نہیں ہو سکا؟ دیکھیں، جو اپیرنٹ اس کی فیکٹس ہیں، ایک تو پہلی بات تو یہ کہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے اور یہ کوئی ایسی مثال نہیں ہے جس پہ کوئی فخر کر سکے کسی جوڈیشل سسٹم میں یا لیگل سسٹم میں، لیکن یہ یونیک بھی نہیں ہے انفارچونیٹلی، یہ ڈیلی روٹینز ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تمام دنیا کی جورسڈکشن میں اکثر یہ ہوتا ہے اور ریکارڈڈ ہے کہ انوسینٹ کو سزائیں ملی ہیں، لائف کی سزائیں ملی ہیں۔ ایون ان انگلینڈ وہاں پہ کوئین کا پارڈن ہوتا ہے جو کہ اس بندے کو دیا جاتا ہے جو کہ پوری لائف گزار بیٹھا ہے، بے گناہ تھا، اور پھر اس کو ریلیز کیا جاتا ہے تو اس کی کمپنسیشن ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے نظام میں کئی خرابیاں ہیں، ایک نہیں کئی خرابیاں ہیں، یعنی جو انکوائری ہے، جو پولیس کرتی ہے، انویسٹیگیشن کرتی ہے، وہ فلاڈ ہے، اور کئی ان کے اوپر انفلوئنسز ہوتے ہیں، کئی فیکٹرز آ رہے ہوتے ہیں، تو انڈیپینڈنس نہیں ہے ایک تو انویسٹیگیشن کی۔ دوسرا یہ ہے کہ جو ہمارا عدالتی نظام ہے وہ بے پناہ فلاڈ ہے، بے پناہ فلاڈ ہے، ایک نہیں، اس کی ہر طرف ہر لیول پہ اس میں خرابیاں ہیں۔ وچ از ٹو سے کہ اب جو بھی کیس تھا جو انہوں نے تیار کیا تھا، انویسٹیگیشن کی تھی، چارج ہو چکے تھے، وہ ٹرائل ہوا، اور ٹرائل میں چونکہ پولیس اسٹیبلش نہیں کر سکی بیانڈ ریزنیبل ڈاؤٹ جسے ہم کہتے ہیں، بلا شک و شبہ سے بالاتر جو کیس ہے، جو کرمنل سٹینڈرڈ ہے، تو وہ انہوں نے ایکوٹ کر دیا۔ اچھا، اب جو اگلا پروسیس ہے پتہ نہیں اس کے بعد کیا ہوا، اپیل کی انہوں نے متاثرین نے یا نہیں کی، اور فردر کیا ہوا۔ لیکن جیل میں جو خاتون کی حالت خراب ہوئی، بالکل جو اسپتال میں آ کے ڈیتھ ہو گئی، وہ اس کے اوپر کامنٹ کرنا مشکل ہوگا، کیونکہ یا تو جیل کی سختیوں کی وجہ سے ان پہ ہوا یا نہیں ہوا، میں نہیں کہہ سکتا، ہم بھی نہیں کہہ سکتے، ہمارے کوئی میڈیکل ریکارڈ نہیں۔ لیکن یہ سارے اس سینیریو میں، اس سیڈ پلاٹ میں، یہ ایک فردر اضافہ تھا کہ ایک تو انصاف جلدی نہیں مل رہا ان کو، فوری طور پہ نہیں مل رہا، دوسرا پروسیکیوشن فلاڈ ہے، جو پتہ نہیں کس کی وجہ سے وہ انہوں نے کیس بنایا اور کیس بنتا بھی تھا یا نہیں بنتا تھا۔ عدالت کا ایکچولی یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ کہہ سکیں کہ یہ کیس غلط بنا ہے، پروسیکیوشن کام ہے کہ وہ کیس لے کے جائیں، اگر وہ اسٹیبلش نہیں ہوتا اور وہ فیل ہو جاتی ہے پروسیکیوشن تو لوگ ایکوٹ ہو جاتے ہیں۔ ہاں، البتہ اس کا سدباب ہے۔ اچھا، سدباب یہ ہے کہ مثال کے طور پہ ملیشیس پروسیکیوشن جسے کہتے ہیں ہم، کہ یہ پروسیکیوشن جو تھی یہ بدنیتی پہ مبنی تھی۔ اگر وہ ایسا ہے تو جو دوسری پارٹی ہے وہ اس کا کوئی ثبوت لا کے وہ کیس کر سکتے ہیں سیپریٹ، اور اس کیس میں معاوضہ ملتا ہے، یعنی اس کی جو آؤٹ کم ہے وہ فائنینشیل ہے، فسکل کمپنسیشن ہے، اور کوئی اس میں جیل وغیرہ نہیں ہوتی۔ لیکن اس کے لیے کافی سالڈ ایویڈنس چاہیے کہ واقعی پولیس جو تھی وہ باعث تھی، بدنیت تھی، اور ان کا کوئی ایلیمنٹ تھا۔ ایسا لانا بھی ذرا مشکل ہے۔
میں اس کو تھوڑا سا اگر سمجھنے کی کوشش کروں، مزید ایلیبوریٹ کروں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی نے مجھ پر کوئی غلط الزام لگایا، کیس عدالت میں گیا اور وہ ثابت نہیں ہو سکا کہ میں نے کوئی جرم کیا ہے، تو اس کے بعد اس شخص کی بدنیتی، یعنی الزام لگانے والے کی بدنیتی مجھے ثابت کرنی پڑے گی، یہ خود ثابت نہیں ہو جائے گی کہ اس نے غلط کیا تھا؟ نہیں، وہ جو الزام لگانے والا ایک اور چیز ہے. آپ دیکھیں نا، پروسیس کو دیکھیں. الزام کیا ہوتا ہے؟ الزام آپ جا کے پولیس اسٹیشن میں ایف آئی آر درج کراتے ہیں. ایف آئی آر کے اوپر انویسٹیگیشن ہوتی ہے جو پولیس کرتی ہے، اور ان کا نظام ہے، ایسی بھی لا لیسنس نہیں ہے. اور فرض کرو اگر فالس ہے تو وہ پروسیکیوشن جو ہے وہ تو الزام لگانے والے نہیں ہیں نا، الزام تو کسی انڈیویجول نے لگایا ہے. جی، پروسیکیوشن نے اس کو ثابت کرنا ہے. جی، تو پروسیکیوشن جو انویسٹیگیشن کرتی ہے اس میں اگر کوئی کمی ہے، اس میں کوئی میلافائڈے ہیں، اس میں کوئی بدنیتی ہے، کوئی بغض ہے، اناد ہے، یا کوئی فیئر بات نہیں ہے، تو پولیس کے اگینسٹ انڈیویجول نے جو کی ہے وہ تو پولیس کو کرنی نہیں چاہیے. اگر اس فردر پروگریس ہی نہیں کرتی انویسٹیگیشن اگر فالس ہے، اور اگر کیس چلا گیا عدالت میں تو پھر اس میں کوئی سبسٹنس ہوتا ضرور ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جو ہم نے اکثر دیکھا ہے یہ بلاسفیمی کے کیسز میں، بلاسفیمی میں جہاں وہ ضد اور اناد کی وجہ سے لوگ کسی کو نیچا دکھانے کے لیے کہتے ہیں انہوں نے بے حرمتی کی ہے، اس کی بے پناہ مثالیں ہیں. تو یہ آؤٹ کم اس کا، اگر پروسیکیوشن وہ میلیشس ہے اور فیئر نہیں ہے تو ایویڈنس کے ساتھ ان کو کمپنسیشن مل سکتی ہے اس پہ. صحیح ہے. بیرسٹر صاحب، اب میرا ایک اور سوال ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف عدالتیں ہیں جو کہ بیلز دے دیتی ہیں، اور ہونی بھی چاہیے، پروسیجر میں موجود ہے تو کیوں نہ کوئی اس کو اویل کرے، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ٹرائل میں جو ملزم ہیں وہ جیلوں میں سڑ کے بیچارے بس ختم ہی ہو جاتے ہیں ادھر، اور اس کے باوجود جو ہے وہ باہر نہیں نکل سکتے. پھر ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بیچارے بہت مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیل سے اپنی سماعت پہ بھی نہیں پہنچ سکتے کیونکہ جیب میں پیسے نہیں ہوتے، تو وہ وہیں پہ مزید سڑتے رہتے ہیں، اور کوئی بہت کم جرمانہ ہوتا ہے وہ جرمانہ نہیں دے سکتے اور اندر پڑے رہتے ہیں، تو وہ جیل میں پڑے رہتے ہیں. اور دوسری طرف یہ ہوتا ہے کہ رات کو بھی فیصلہ آ جاتا ہے، مطلب وہ اگر چھٹی والے دن بھی کھل جاتی ہیں. یہ جو ڈسپیرٹی ہے، مطلب یہ جو ڈسکریمنیشن ہے اور ایک امیر ورسز غریب ہے، یہ کیسے ہمارے سسٹم سے نکلے گا؟ اور کیا میں کسی کے پاس چلی جاؤں، مطلب میں تو نہیں سوچ سکتی کہ میں کسی کے پاس چلی جاؤں اور میں اس سے یہ استدعا کروں یا میں اس سے یہ ریکویسٹ کروں کہ بھائی کیونکہ میں اینکر ہوں، میں ایک پوزیشن پہ ہوں، میں آپ کے خلاف پروگرام کر دوں گی، آپ یہ آرڈر میرا ابھی اسی وقت رات کو 10 بجے نکالیں. یہ تو مجھے شرم آ جائے گی اس شخص کو کہتے ہوئے. یہ کیسے لوگ کر لیتے ہیں؟ کیوں ہمارے سسٹم میں اتنی گنجائش ہے کہ لوگ ایسی چیزیں کروا لیتے ہیں ہمارے سسٹم سے؟ تو پھر وہ جو سسٹم میں بیٹھے ہوئے عدالتی نظام میں لوگ وہ کر کیسے دیتے ہیں؟ ہاں جی دیکھیں، یہ تو خیر ایک بہت ہی کمپریہنسو پرابلم ہے ہمارے سوسائٹی میں، جس میں ایک ادارہ اکیلا نہیں ہے، کئی ادارے مل کے جو فلاڈ ان کا سسٹم ہے وہ ایک ایسی بھیانک صورتحال پیش کرتا ہے جس میں سے عام آدمی کو گزرنا پڑتا ہے اور وہ تکلیف سہتا رہتا ہے. اسی لیے تو ہمیشہ سے کم از کم میری یہ پوزیشن رہی ہے کہ ہمیں بڑی ڈیسپریٹلی لیگل اور جوڈیشل ریفارمز کی ضرورت ہے. اس میں جیل خانہ جات بھی آتے ہیں، اور عدالت بھی آتی ہے، پولیس بھی آتی ہے، اور وکلاء بھی اس میں آتے ہیں، کیونکہ وہ بھی ایک حد تک انوالو ہیں کسی کیس کو آگے بڑھنے میں یا انصاف دلانے میں. آفیسرز تو کورٹ کے وہی ہوتے ہیں جو کہ اسسٹ کرتے ہیں کورٹ کو. تو یہ سارے کا سارا اٹ نیڈس ویری تھورو کلین اپ جسے کہتے ہیں نا، کہ گھر کو آپ نے صاف کرنا ہے تو گند پڑا ہوا تو نکالنا پڑا. اس کلین اپ میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے اور کرے گا کون؟ اس کلین اپ میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے اور اس کلین اپ کا آغاز کون کرے؟ میں بتاتا ہوں. جی 18th امینڈمنٹ کے بعد یہ ایشوز جو ہیں یہ پروونسز کے پاس چلے گئے. صحیح ہے. اب اگر کراچی میں یہ ہوا ہے یا کراچی کے جیل ہیں، ہم نے ابھی سنا تھا لمبی عمر کی سزاؤں والے لوگ جو ہیں ہوٹلوں میں رہ رہے ہیں اور اس میں اسپتالوں میں رہ رہے ہیں، تو یہ سندھ گورنمنٹ کا ہے فار انسٹنس، یا یہ خیبر پختونخوا میں ہو، میرے صوبے میں ہو، یا کہیں اور. تو یہ 18th امینڈمنٹ کے بعد یہ پروونشل سبجیکٹس بن گئے. فیڈرل کا اس کے اوپر کوئی نہیں ہے. فیڈرل جو ہے وہ ایک ڈفرینٹ لیول پہ پالیسی گائیڈ لائنز بنا سکتی ہے، لیکن قوانین بنا سکتی پارلیمنٹ میں. لیکن جب یہ
ایک ہیڈ کا جسے کہہ لیں چیف منسٹر ہے یا گورنر ہے یا منسٹر ہے کوئی ریلیونٹ، یہ ان کا کام ہے. اٹ ریکوائرز این انویسٹیگیشن اور کمیشن کہ بھئی یہ ہمارے پرابلم جو ہیں، کبھی یہاں سے سر اٹھاتا ہے جیل سے، کوئی کہیں اسپتال سے اٹھتا ہے، کہیں عدالت سے اٹھتا ہے، کوئی پولیس کی کسٹڈی میں ہوتا ہے. اس سب کو دیکھا جائے جامع طریقے سے اور اس کے بارے میں بڑی ٹھوس اور جو امپلیمنٹ ہو سکیں وہ ایسی تجاویز دینی چاہیے. دنیا کی مثالیں بڑی پڑی ہیں. لیکن سر مسئلہ پھر یہی آ جاتا ہے نا کہ بہت سارے لوگوں کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہوں گے تو وہ کیسے اسی سسٹم کو صحیح کریں گے جو ان کو فائدہ پہنچا رہا ہو. جی یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے جس کی وجہ سے بہت سارے معاملات شاید پاکستان میں صحیح طریقے سے حل نہیں ہو پاتے ہیں. بہت شکریہ ادا کریں گے سر، وقت دیا آپ نے. بیرسٹر افتخار صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ریفارمز پر بات ہو رہی تھی کہ کس طریقے سے عدالتیں بہتر کام کر سکتی ہیں، اس کے لیے ہمیں کام کرنا چاہیے. اور ہمارا مقصد وہی بات ہے، ہمیشہ میں کسی بھی عدالت سے ریلیٹڈ سیگمنٹ ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں ہمارا مقصد توہین عدالت کرنا نہیں ہوتا ہے. ہمارا مقصد صرف ایشوز کے حوالے سے بات کرنا ہوتا ہے اور وہ ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ ادب تمیز تہذیب سے کر دیں. باقی پھر آپ لوگوں کے اوپر ہے کہ آپ کس طریقے سے پھر اس کے اوپر عمل کرتے ہیں.